بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ثاقب علی۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ہم ایک نئی سیریز فلسفے کے نام پر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ میں خود بھی تقریباً کوئی 7 سال تک فلسفے کے دروس مختلف جگہ پر پڑھا چکا ہوں، اور فلسفے کے حوالے سے میرا واسطہ گریک یعنی یونانی فلسفے کے ساتھ بھی رہ چکا ہے، اور اسی طرح اسلامی فلسفے کے ساتھ بھی۔ مگر دوستوں کی فرمائش پر کہ ہم فلسفے کو تھوڑا سا جانیں کہ فلسفہ کس کو بولتے ہیں، ہم ایک مختصر سی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں ابتدائی طور پر پہلے عام آسان فہم میں آپ کو فلسفہ اور اس کی اقسام اور اس سے مناسبت میں جتنے اسباق ہیں وہ سمجھاؤں گا۔ انشاءاللہ اس کے بعد ایک اگلی سیریز میں جو فلسفے کی اصطلاحات ہیں جو کتابوں میں جس طریقے سے ہے، پھر انشاءاللہ اس بڑے فلسفے پہ آہستہ آہستہ ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ چلیے آج کے سیشن کو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ فلسفہ، تو اگر آپ کو میں بولوں کہ بھائی فلسفہ آپ سیکھو، فلسفے کے متعلق جانو، تو یہ ہمارے معاشرے میں ایک قانون ہے کہ جو بھی ہم نئی چیز سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے انسان کے دل اور دماغ میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ جو نئی چیز میں سیکھوں گا یا نئی کام میں کرنا چاہ رہا ہوں، اس کا میری زندگی میں کیا کام ہے، اور اس کام سے یا اس علم سے مجھے کیا فائدہ ملے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر نیا کام یا ہر نیا علم یا ہر چیز سیکھنے سے پہلے سب سے پہلے جو دل میں بات کھٹکتی ہے، دل پہ سب سے پہلے جو دستک دی جاتی ہے، وہ اسی چیز کی ہے کہ بھائی اس چیز کا آپ کی زندگی میں کیا پہلو، کیا اثر ہے، اور اس علم یا اس چیز یا اس کام سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا۔ تو یہی سوال میرا حاضرین سے ہے جو آپ کے دل میں اٹھے گا کہ آپ فلسفے کی تعلیم ہمیں دے رہے ہیں، مگر فلسفے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، اور فلسفہ ہماری زندگی میں کس کام اور کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ میں مثال کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں۔ مثلا ایک کھیتوں میں یا ایک ایسی جگہ پر جہاں کے لوگ ٹریکٹر سے واقف نہیں ہیں، ٹریکٹر سے ایک ایسا علاقہ ہے، پسماندہ علاقہ ہے، غربت والا علاقہ ہے، جہاں پر صرف کسان وغیرہ رہ رہے ہیں اور جدید اسباب ان کے پاس نہیں ہیں، معاشی حالات ان کی کمزور ہے، ٹریکٹر کے وغیرہ ٹریکٹر کے متعلق ان کو علم نہیں ہے۔ آپ وہاں پہ جاتے ہیں اور ایک زمیندار کو بولتے ہیں کہ بھائی آپ ٹریکٹر کو چلانا سیکھ لو، تو زمیندار کا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا جو اس کے دل میں کھٹکتا ہے کہ بھائی ٹریکٹر کو چلانے سے مجھے کیا فائدہ ملے گا، ٹریکٹر کو سیکھ کر میری زندگی پہ کیا اثر پڑے گا۔ تو دیکھیے سب سے پہلے سوالات اس نے یہ کیے۔ اگر اس کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ کھیتوں میں ہل چلاتے ہو، ہل کو ہاتھوں سے بیلوں وغیرہ کے ذریعے کافی مشکل کام ہے، اگر اسی کام کو آپ ٹریکٹر کے ذریعے سے کرو گے تو کام آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا اور زیادہ کام آپ کم ٹائم میں کر لو گے۔ تو وہ جب اس کے فائدے کو اور اس کی اہمیت کو سمجھ لے گا تو وہ مطمئن ہوگا کہ میں اس علم کو سیکھنے جا رہا ہوں، کیوں، کس لیے، کس فائدے کے لیے۔ اسی طرح آپ کسی کو بولتے ہیں کہ بھائی سائیکل چلانا آپ سیکھ لو، تو وہ پہلے پوچھے گا کہ بھئی سائیکل کا مجھے فائدہ کیا ہوگا۔ آپ اس کو یہ بتائیں گے کہ آپ صبح سویرے اسکول جاتے ہیں، آپ گھر سے جب روانہ ہوتے ہیں تو آپ کے راستے پہ کوئی گاڑی نہیں آتی، ٹرانسپورٹ آپ کے راستے پہ نہیں ہے، تو جب آپ سائیکل کے علاوہ آتے ہو تو آپ کو گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ اگر آپ سائیکل پہ آؤ گے تو آپ کا ٹائم بچت ہوگا اور آپ 20 منٹ میں اسکول پہنچ جاؤ گے۔ یہی سائیکل کا فائدہ ہے، تو وہ سائیکل کو سیکھے گا بھی، سائیکل کو خریدے گا بھی۔ تو اسی طرح فلسفہ کیا چیز ہے؟
سب سے پہلے آپ کے دل میں یہ سوال کھٹکے گا، اگر ہم فلسفے کو سیکھتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا ہماری زندگی میں اثر کیا ہے؟ تو میں آپ کو آگے تھوڑا سا فرق اس کے متعلق سمجھا دیتا ہوں۔ وہ فرق یہ ہے کہ فلسفہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان اور جانوروں میں فرق یعنی امتیاز پیدا کرتی ہے۔ انسان اور جانوروں میں فرق ہی فلسفے کا ہے۔ آپ بولیں گے کس طرح؟ میں ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے، ایک جگہ ہے، ایک مالک اپنے گھر میں رہ رہا ہے، دروازہ بند کیا ہوا ہے اس نے، اور دروازہ تھوڑی دیر بعد وہ مالک کھولتا ہے۔ باہر ایک کتا مالک کا بیٹھا ہوا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ دروازہ کھل گیا ہے تو وہ فوراً اندر آ جاتا ہے۔ ابھی میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کتا جب باہر سے اندر آیا تو کیا اس نے یہ سوچا ہے کہ یہ دروازہ میرے لیے کھلا ہے یا یہ دروازہ کسی اور کام یا کسی اور بندے کے لیے مالک نے کھولا ہے؟ کبھی یہ سوچا ہے اس نے کہ شاید مالک نے دروازہ ہوا کے لیے یا کسی اور بندے کے انتظار کے لیے کہ وہ آ رہا ہے اس کے لیے کھولا ہو؟ نہیں، جانور یہ سوچ نہیں سکتے۔ اسی طرح کتے نے یہ سوچا ہوگا۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ دروازہ جو مالک نے کھولا ہے، دروازہ کیوں لگایا گیا ہے؟ دروازے کا کیا مقصد ہے؟ آیا اس کتے نے یہ سوچا ہے کہ دروازہ اگر نہ لگایا جاتا تو اس کا کیا نقصان ہوتا، اگر دروازہ لگا بھی لیا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ مختلف قسم کے سوالات ہیں کہ دروازہ کس نے بنایا ہے، دروازے کو کس طریقے سے بنایا گیا ہے۔ یہ تمام سوالات ایک جانور نہیں کر سکتا، یہ صرف اور صرف انسان ہے۔ کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا، کسی چیز کے بارے میں سمجھنا، کسی چیز پر غور کرنا، کسی چیز پہ غور و فکر کرنا، یہ انسان کا کام ہے۔ ابھی ایک انسان ہی ہے کہ وہ اس دروازے کے بارے میں سوچے گا، سمجھے گا، غور اور فکر کرے گا، دروازہ کس کے لیے کھلا ہے، کس مقصد کے لیے دروازہ کھولا گیا ہے، دروازہ کیوں لگایا گیا ہے، دروازہ کس نے بنایا ہے۔ یہ تمام سوالات ایک انسان ہی کر سکتا ہے، اور اسی کو فلسفے کا نام دیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ فلسفے کی تعریف کو تھوڑا بہت سمجھ گئے ہوں گے۔ میں تھوڑا سا آگے ایکسپینڈ کرتا ہوں اس کو۔ دوسرے نمبر پہ ہمارا سوال یہ تھا کہ فلسفے کی ضرورت ہماری زندگی میں کیوں ہے؟ تو دیکھیے، ایک گہری سوچ کرنا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایک انسان کو معاملات میں، کاروبار میں، تعلیمی میدان میں، سب چیزوں میں گہری سوچ کرنی چاہیے کہ نہیں؟ میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ آپ کا جواب یہی ہوگا کہ ہاں، انسان کو گہری سوچ کرنی چاہیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیے، اگر گہری سوچ، اگر کسی کام میں آپ تجارت میں گہری سوچ نہیں کریں گے، مثلا میں ایک دکان کھولنا چاہتا ہوں، دکان کس چیز کی کھول رہا ہوں میں؟ اگر میں دکان کریانہ سٹور کرنا چاہتا ہوں تو آیا کریانہ سٹور میں کیا کیا چیزیں لگیں گی، کتنی قیمت کی چیزیں درکار ہوں گی، کتنے پیسے چاہیے؟ آیا گاؤں کے لوگ اس جگہ پہ کریانہ سٹور سے چیزیں خریدیں گے کہ نہیں؟ گاؤں کے لوگوں کو چیزوں کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ آیا لوگ جتنی چیزیں خریدیں گے میں ان کے لیے وہ چیزیں برابر کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ دکان کا کرایہ اور مجھے ان چیزوں میں بچت ہوگی کہ نہیں؟ آیا دکان کے متعلق میں کچھ نہ کچھ علم رکھتا ہوں کہ نہیں؟ سیلنگ، پرچیزنگ میں جانتا ہوں کہ نہیں؟ کون سا سامان خراب ہوتا ہے، کون سا سامان خراب نہیں ہوتا؟ مجھے گاہک سے کس طریقے سے بات کرنی ہے کہ نہیں؟ یہ تمام گہری سوچ ہے۔ اگر یہ گہری سوچ زندگی میں نہیں ہوگی تو آپ کو ہر میدان میں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ آپ ایک سکول کھول رہے ہیں، سب سے پہلے آپ کو گہری سوچ کرنی پڑے گی کہ میں جس جگہ پہ سکول کھول رہا ہوں، آیا یہ جگہ لوگوں کے لیے مناسب ہے کہ نہیں؟ آیا تعلیم کے حوالے سے میں کیا جانتا ہوں؟ میں تعلیم کے میدان میں اساتذہ کو کس طرح ریکمینڈ کروں گا؟ میں کون کون سے اساتذہ اپنے پاس رکھوں گا؟ کتنے طلباء کرام کو میں اسکول میں جگہ دوں گا؟ ان کے لیے کون کون سی چیزیں برابر کروں گا؟ اگر آپ ان ساری چیزوں کو نہیں جانتے تو آپ ایک اسکول نہیں چلا سکتے۔ یہی ایک گہری سوچ ہے۔ تو کیا خیال ہے، گہری سوچ انسان کو کرنی چاہیے کہ نہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہوئی۔ دوسرے نمبر پہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اچھی اور بری چیز
یعنی اچھائی اور برائی اس کو سمجھنا چاہیے کہ نہیں. جھوٹ بری بات ہے، سچ اچھی بات ہے، کسی کا ہاتھ بٹانا اچھا کام ہے، کسی کو تکلیف دینا برا کام ہے. معاشرے میں لوگوں کے لیے دکھ اور مدد کے حوالے سے سہارا بننا اچھا کام ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں کے لیے درد سر بننا ایک برا کام ہے. تو کیا خیال ہے، اچھائی برائی، اچھا کام برا کام، اس کی سمجھنے کی تمیز چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آپ کا جواب ہوگا کہ ہاں چاہیے. تیسرے نمبر پہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو میرا سوال ہے کہ دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ نہیں؟ بھائی آپ اس دنیا میں پیدا کیے گئے ہو، کس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو؟ بس چلتے جا رہے ہو، زندگی میں کوئی گول نہیں ہے، زندگی میں کوئی ہمت، زندگی میں کوئی مقصد ہی نہیں ہے، بے مقصد زندگی گزار رہے ہو. بھائی نہیں، ایسی بات نہیں. ان تمام چیزوں کو سمجھنا ہے. اگر آپ گہری سوچ کریں گے، اگر آپ اچھائی اور برائی کی تمیز جانیں گے، اگر آپ دنیا کے متعلق معلومات حاصل کریں گے، میرے پیدائش کا اور دنیا کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، یہ تمام چیزیں فلسفے کا فائدہ ہے. اگر آپ ان کو جانیں گے تو فلسفہ ہی آپ کو یہ بتائے گا. اگر آپ ان کے متعلق نہیں جانیں گے تو آپ فلسفے کے فائدے سے ناواقف ہیں، آپ فلسفے کو نہیں جان سکتے. امید ہے کہ آج تک کے لیے آپ کو آج کا سیشن پسند آ گیا ہوگا. اگلے سیشن کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.